ایک ایسا بادشاہ جسے اپنی ہی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہی بعد میں تاریخ کی عظیم ترین فتح کا ذریعہ کیسے بن جاتا ہے؟ اور کیسے ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں نہ تلوار کی شہرت تھی نہ جنگوں کا تجربہ، ایک ایسے ظالم کو شکست دیتا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے لشکر کانپ اٹھتے تھے۔ اس واقعے میں ہمیں ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی وہ مثال ملتی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد فرمانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ بنی اسرائیل ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے جب ان کے دشمن مسلسل ان پر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بستیاں تباہ ہو چکی تھیں، بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے اور ان سے ان کی عزت اور اقتدار بھی چھین لیا گیا تھا۔ ہر طرف خوف اور بے بسی کا ماحول تھا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں دوبارہ آزادی حاصل کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ایک مضبوط اور عادل رہنما مل جائے تو ان کی منتشر طاقت دوبارہ ایک ہو سکتی ہے اور وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو کیا تم واقعی ثابت قدم رہو گے؟ یہ سوال سن کر سب نے پورے اعتماد سے جواب دیا کہ ہم کیوں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے دلوں میں جذبہ تو بہت تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور اخلاص کی آزمائش لینا باقی رکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ طالوت تو نہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، پھر وہ ہم پر حکومت کرنے کے زیادہ حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نبی نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر منتخب فرمایا ہے اور انہیں علم حکمت اور جسمانی قوت میں دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بادشاہی صرف مال یا خاندانی نسب سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی حکمت سے یہ ذمہ داری عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی ایک واضح نشانی بھی تمہارے سامنے آئے گی۔ وہ مقدس صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا اور جو ایک عرصے سے تم سے جدا ہو چکا تھا، فرشتے اسے اٹھا کر واپس لے آئیں گے۔ اس صندوق میں تمہارے لیے دلوں کا سکون بھی تھا اور تمہارے انبیاء کی چند متبرک یادگاریں بھی موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی نشانی ظاہر ہو گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دلوں سے شک دور ہو گیا اور انہیں یقین آ گیا کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اپنے تکبر اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے۔ طالوت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لشکر کو تیار کرنا شروع کیا۔ ہر طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگی اور بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد اس امید کے ساتھ جمع ہو گئے کہ اب وہ اپنے دشمن جالوت کے مقابلے میں نکلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف تعداد نہیں دیکھتے، وہ دلوں کا اخلاص اور ایمان دیکھتے ہیں۔ اسی لیے روانگی سے پہلے ان کے لشکر کی ایک ایسی آزمائش ہونے والی تھی جس کا مقصد سچے اور کمزور ایمان والوں کے درمیان فرق واضح کرنا تھا۔ جب لشکر سفر کرتے ہوئے ایک دریا کے قریب پہنچا تو طالوت نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمانے والے ہیں۔ جو شخص اس دریا کا پانی خوب سیر ہو کر پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، اور جو اپنے آپ کو روکے گا یا صرف ایک چلو پانی لے گا وہی میرے ساتھیوں میں شمار ہوگا۔ یہ حکم سن کر سب نے حامی تو بھر لی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ سفر کی تھکن، گرمی کی شدت اور پیاس نے بہت سے لوگوں کو بے چین کر دیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو ان میں سے اکثر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور جی بھر کر پانی پی لیا۔ صرف تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا اور صرف ایک چلو پانی پر اکتفا کیا۔ اسی آزمائش نے ثابت کر دیا کہ میدان جنگ میں اصل قوت جسم کی نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت کی ہوتی ہے۔ جب آزمائش مکمل ہوئی تو لشکر کی تعداد پہلے سے بہت کم رہ گئی۔ جو لوگ باقی بچے وہی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے تھے۔
اب ان کے سامنے جالوت کا عظیم لشکر تھا جو تعداد، ہتھیار اور طاقت ہر لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے کہ یہ مقابلہ ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ثابت قدم رہنے والے تھے۔ جب ایمان والے اس عظیم لشکر کے سامنے پہنچے تو بہت سے لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے جالوت کی فوج کو دیکھا جس کے پاس بے شمار سپاہی، مضبوط ہتھیار اور جنگ کا وسیع تجربہ تھا۔ کچھ لوگ مایوسی سے بول اٹھے کہ آج ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ انہیں اپنی کم تعداد نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھول رہے تھے۔ مگر وہ لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی جماعت پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ پورے لشکر کے لیے حوصلے اور یقین کا پیغام بن گئے، اور کمزور دلوں میں بھی نئی ہمت پیدا ہونے لگی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ایمان والوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایسے دلوں کی پکار تھی جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اصل مدد صرف اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان بھی موجود تھا جس کا نام داؤد تھا۔ اس وقت وہ بادشاہ نہیں تھے اور نہ ہی ایک مشہور سپاہ سالار، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا۔ جلد ہی وہ لمحہ آنے والا تھا جب یہی نوجوان میدان جنگ میں ایسا کارنامہ انجام دے گا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور جالوت کی طاقت ایک ہی وار کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ میدان جنگ پوری طرح سج چکا تھا۔ ایک طرف جالوت اپنے بھاری بھرکم ہتھیاروں اور عظیم لشکر کے ساتھ غرور سے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف طالوت کا مختصر مگر پر ایمان لشکر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو فتح کا ہر امکان جالوت کے حق میں دکھائی دیتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظاہری طاقت کے محتاج نہیں ہوتے۔ جالوت آگے بڑھا اور اپنے سپاہیوں کے سامنے للکار کر بولا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ اس کی بلند آواز میدان میں گونجنے لگی، لیکن بہت سے لوگ اس کے رعب اور جسمانی طاقت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ اسی وقت حضرت داؤد آگے بڑھے۔ وہ عمر میں نوجوان تھے، مگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین تھا جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بے معنی تھی۔ حضرت داؤد نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، پھر پوری توجہ کے ساتھ نشانہ لیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے جالوت کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا۔ زبردست ضرب لگتے ہی جالوت زمین پر گر پڑا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کے ہاتھوں اس ظالم اور مغرور بادشاہ کا خاتمہ فرما دیا۔ جالوت کے گرتے ہی اس کا لشکر خوف و ہراس کا شکار ہو گیا۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں وہ علم سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اسی فتح نے بنی اسرائیل کو دوبارہ عزت، طاقت اور اطمینان عطا کیا، اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کی دلیل بن گیا کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور سچے ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد میدان جنگ میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے اپنی طاقت اور تعداد پر غرور کر رہے تھے، شکست کھا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دوسری طرف طالوت کا لشکر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ ہر شخص جان چکا تھا کہ یہ کامیابی تلواروں یا ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا نتیجہ تھی۔ حضرت داؤد کی بہادری اور اخلاص نے پورے لشکر کے دل جیت لیے۔ طالوت نے بھی ان کی عظمت کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا مقام عطا فرمایا تھا جو کسی عام سپاہی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد کا ذکر عزت اور محبت کے ساتھ ہونے لگا، اور لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت، حکمت اور بادشاہی عطا فرمائی۔
انہیں حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق دی گئی اور ایسی بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں جو اس زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ تھیں۔ یوں جالوت کے خلاف ہونے والی یہ جنگ صرف ایک فتح پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی حکمت اور ایک عظیم نبی کے ظہور کا ذریعہ بھی بنی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ سمجھ کر دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔